بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی دو بیویاں تھیں جن کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا تھا وَإِن تَتُوبَ إِلَى قَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا۔ ترجمہ: اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہوگا، یقیناً تمہارے دل بگڑ پڑے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج پر نکلا تو وہ قضائے حاجت کے لیے راستے سے ایک طرف چل پڑے، تو میں بھی ان کے ساتھ لوٹا پانی کا لے کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو میں نے ان پر پانی ڈالا اور انہوں نے وضو کیا۔ اس دوران میں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے وہ کون سی دو عورتیں تھیں جن کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا ہے اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہوگا، یقیناً تمہارے دل بگڑ پڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، تم پر تعجب ہے۔ وہ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرنے لگے کہ میں اور بنو امیہ بن زید کا ایک انصاری جو کہ میرا ہمسایہ تھا، ہر دوسرے دن ہم نے باری مقرر کر رکھی تھی کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتا تھا۔ جب میں جاتا تو پورے دن کی باتیں ان کو آ کر سنایا کرتا تھا، اور وہ جاتا تو وہ بھی تمام باتیں آ کر مجھے بتایا کرتا تھا۔ ہمارے قریشی لوگ عورتوں پر غالب تھے، یعنی مردوں کا عورتوں پر کنٹرول ہوتا تھا، لیکن جب ہم انصار کے پاس ہجرت کر آئے تو دیکھا کہ ان کی عورتیں مردوں پر غالب تھیں۔ ہماری عورتیں بھی ان کی دیکھا دیکھی میں مردوں کے سامنے بولنے لگیں۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے میری کسی بات کا جواب دے دیا، تو اس کا جواب دینا مجھے ناگوار گزرا۔ تو اس نے کہا، اے عمر، میرا جواب دینا آپ کو کیوں ناگوار گزرا؟ حالانکہ نبی کائنات کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا کرتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں پورا دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض رہتی ہیں اور بولنا چھوڑ دیتی ہیں۔ میری بیوی کی اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کہا کہ ازواج مطہرات میں سے جو ایسا کرے گی تو وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گی اور بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے لیے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا۔ میں نے کہا، حفصہ، کیا تم میں سے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتی ہے، حتیٰ کہ پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رنج رہتی ہو؟ حفصہ نے کہا، ہاں ابا جان۔ میں نے کہا، وہ عورت تو ناکام اور خسارے میں پڑ جائے گی جو ایسا کرے گی۔ کیا اسے ڈر نہیں لگتا کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہوگا اور وہ ہلاک ہو جائے گی؟ حفصہ، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مطالبات کرنا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب دینا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بول چال چھوڑنا۔ جس چیز کی تجھے ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لینا۔ پھر فرمایا، تو اس دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ تیری سوکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تجھ سے زیادہ خوبرو ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ محبوب ہے کہ تو اس کا مقابلہ کرنے لگ جائے۔ ان دونوں کے ایام میں ایک غسانی بادشاہ کے متعلق ہمارے اندر باتیں ہوتی تھیں کہ وہ ہم سے جنگ کرنے کی تیاری میں ہیں۔ ایک دن میرا ساتھی اپنی باری میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ عشاء کے وقت واپس آیا تو میرا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ کیا عمر سوئے ہوئے ہو؟ میں یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا کر باہر نکلا تو اس نے کہا، اے عمر، بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کیا غسانی حملہ آور ہو گئے ہیں؟
اس نے کہا نہیں، بلکہ غسانی یعنی عیسائیوں کے حملے سے بھی بڑا واقعہ ہو چکا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا حفصہ ناکام ہو گئی اور خسارے میں پڑ گئی، مجھے پہلے ہی یہی خطرہ تھا کہ ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ میں نے اپنے کپڑے پہنے اور صبح کی نماز میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور اکیلے جا کر بیٹھ گئے۔ میں حفصہ کے پاس گیا تو اسے روتا ہوا پایا۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں تمہیں ڈرایا اور سمجھایا نہیں کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کیا کرو؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دی ہے؟ حفصہ نے کہا مجھے علم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں موجود ہیں، ان سے صورتحال کا پتہ لگ سکتا ہے۔ پھر میں وہاں سے نکل کر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تو وہاں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بیٹھا دیکھا، ان میں سے کچھ رو رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، لیکن میرے دل کی کیفیت نے مجھے سکون سے نہ بیٹھنے دیا۔ میں اس کمرے کے پاس چلا گیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاہ فام غلام کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر جانے کی اجازت لے کر آؤ۔ غلام گیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور واپس آ کر کہا کہ میں نے آپ کا ذکر کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں دوبارہ منبر کے پاس بیٹھے لوگوں میں جا کر بیٹھ گیا، لیکن میرے دل کی کیفیت نے مجھے اب کی بار بھی نہ بیٹھنے دیا۔ میں نے غلام سے کہا کہ میرے لیے اجازت مانگو، لیکن اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں دوبارہ منبر کے پاس بیٹھے لوگوں میں جا بیٹھا، لیکن میرے دل کی کیفیت نے مجھے ستایا اور میں غلام کے پاس چلا آیا اور کہا کہ میرے لیے اجازت مانگو۔ اس نے پھر یہی آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں وہاں سے واپس پلٹا تو غلام نے مجھے آواز لگائی کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی ہے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں گیا تو آپ کو چٹائی پر لیٹا ہوا دیکھا جس پر بستر نہیں تھا۔ چٹائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر نشان ڈال دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے تلے پر ٹیک لگا رکھی تھی جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کھڑے کھڑے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر نظر ڈالی اور فرمایا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بہلانے کی نیت سے کھڑے کھڑے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر غالب تھے، پھر جب ہم ایسی قوم کے پاس آئے جن پر ان کی عورتوں کا کنٹرول ہے تو ہماری عورتیں بھی ان کی دیکھا دیکھی میں مردوں کے سامنے بولنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہا کہ تجھے تیری اس سوکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دھوکہ نہ لگے جو تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور اللہ کے رسول کو زیادہ پیاری لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر دوبارہ مسکرا پڑے۔ جب آپ مسکرا پڑے تو میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں بیٹھ گیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نظر دوڑائی۔ اللہ کی قسم میں نے آپ کے گھر میں 3 چمڑوں کے علاوہ کوئی سامان نہ دیکھا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی امت پر مال کی فراوانی کر دے۔ فارس اور روم کے لوگ دولت سے مالا مال ہیں،
हालांकि वो अल्लाह की इबादत नहीं करते। आप टेक लगाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए इब्ने खत्ताब, क्या आप शक में हैं? फारिस रोम के लोगों को अच्छाइयाँ दुनिया में मिल गई हैं, उनको आखिरत में कुछ भी नहीं मिलेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए बख्शिश की दुआ फरमाएं। हुआ ये था कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बता दिया था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ हुई। जबकि अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाकर आपसे नाराज़गी का इजहार किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं 1 महीने तक अपनी बीवियों के पास नहीं जाऊंगा। फिर जब 29 दिन गुज़र गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो कसम खाई थी कि आप 1 माह बाद हमारे पास आएंगे, जबकि हमारी गिनती के मुताबिक अभी 29 दिन हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, महीना 29 दिनों का भी तो होता है। फिर हकीकत में भी वो महीना 29 का हो गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, तब ये आयत मुबारक नाजिल हुई कि इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को इख्तियार दिया गया कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहना चाहें तो रह जाएं, और अगर तलाक लेना चाहें तो तलाक ले लें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के नाजिल होने के बाद सबसे पहले मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैं तेरे सामने एक बात रखता हूँ, इसका फ़ैसला करने में जल्दबाजी से काम ना लेना, बल्कि इस मामले में पहले अपने वालिदैन से मशवरा कर लेना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि मेरे वालिदैन मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलाक लेने का मशवरा हरगिज़ नहीं देंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, ए पैगंबर, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ज़ीनत और आराइश की तलबगार हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ माल दूँ और अच्छी तरह से रुखसत कर दूँ। और अगर तुम अल्लाह और उसके पैगंबर और आक़िबत के घर यानी जन्नत की तलबगार हो तो तुम में जो नेकोकारी करने वाली हैं उनके लिए अल्लाह ने अजर अज़ीम कर रखा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत कर ली तो मैंने कहा, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत को चाहती हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बीवी को भी अपने पास रहने या तलाक लेने का इख्तियार दिया, तो उन्होंने भी वही जवाब दिया जो मैंने दिया था।